بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. امید کرتے ہیں کہ آواز آ رہی ہے اور اسکرین آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا. ٹھیک ہے, آواز پہنچ رہی ہے نا؟ وائس کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ انواع الخبر تھا, ٹائپس آف خبر تھا. اگر کہیں بھی آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہے, سمجھ میں نہیں آیا اگر کوئی بات نہیں, انشاءاللہ آپ کو بعد میں موقع دیا جائے گا, آپ سوال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کچھ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ وضاحت جو ہے آگے جا کر کے پھر سے کریں گے ہم لوگ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اگر کچھ سمجھ میں نہ بھی آئے تو آپ ٹینشن مت لیجیے گا, انشاءاللہ کل سمجھ میں آئے گا, پرسوں سمجھ میں آئے گا, ایک ہفتہ بعد سمجھ میں آئے گا, ایک مہینہ بعد سمجھ میں آئے گا, کبھی نہ کبھی انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. کوشش کرنے کی ضرورت ہے, کبھی کبھی ایسی چیزیں آئیں گی. ٹھیک ہے, جب انسان کچھ اچھا کھانا بھی کھاتا ہے تو کھانا کھاتے کھاتے کچھ بیچ میں ایک ہڈی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں تھوڑا تکلیف ہوتا ہے انسان کو, لیکن پھر وہ مرحلہ اس سچویشن کو پار بھی کر جاتا ہے. چنا کھاتے کھاتے کڑا چنا بھی بیچ میں آ جاتا ہے, لیکن انسان پھر اس کو بھی جھیل لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسا سچویشن آئے گا. اوور آل عربی سیکھنا ایزی ہے, لیکن بیچ بیچ میں کبھی کبھی کچھ ایسی چیزیں آئیں گی, ٹھیک ہے, جس میں تھوڑا زیادہ توجہ فوکس کرنا پڑے گا. انشاءاللہ پھر وہ بھی آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹائپس آف خبر ہم لوگ اتنے دیر سے کر رہے تھے, ریوائز کیے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ لیے کہ ظرف بھی جو ہے نا یہ خبر بن کر کے آتا ہے. ٹھیک ہے, ظرف بھی خبر بن کر کے آ سکتا ہے. تو یہ خبر جو ہے ظرف, اس میں الحقیبۃ تحت المکتبی, بیگ میز ٹیبل کے نیچے یہ والا حصہ کیا ہے, خبر ہے. تو پھر مکتبی کو کیا کہیں گے, مکتبی کو صرف مضاف الیہ کہیں گے. ٹھیک ہے, البیت خلف المسجد, گھر مسجد کے پیچھے ہے, تو خلفہ یہ صرف خبر ہے باکس میں. المسجدی کو کیا کہیں گے, مضاف الیہ کہیں گے. الدرس, درس جو ہے لیسن سبق ہوگا کب, بعد میں. کس کے بعد میں, نماز کے بعد میں. تو بعد یہ خبر ہے. الصلاتی کو صرف مضاف الیہ کہیں گے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے باکس جو آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ سب خبر ہے. باکس کے اندر کیا خبر ہے, اور خبر کے اقسام دے دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مفرد خبر ہے یہ والا پورا, اور یہ کیا ہے, جار مجرور, اور یہ کیا ہے, ظرف خبر. ٹھیک ہے, انشاءاللہ بعد میں کبھی وضاحت کریں گے اس کے اوپر بھی. ٹھیک ہے, کہ یہ جار مجرور اور ظرف جو ہے وہ ایک جیسا خبر ہے, اس کو ایک کیٹیگری میں ہم لوگ کریں گے. ٹھیک ہے, ایک کیٹیگری میں ہم لوگ کریں گے. ٹھیک ہے, تو ویڈیوز اپنا آپ لوگ آف رکھیے. ٹھیک, ویڈیوز ہم آف تو کر دیتے ہیں, لیکن ویڈیوز آپ لوگ اپنا آن مت کیجیے گا کیمرہ کو. تو یہ دیکھ لیے ہیں. تو انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے کہ جار مجرور ظرف کو بھی ہم لوگ ایک کیٹیگری میں لا سکتے ہیں, جس کو کہتے ہیں غیر مفرد. مفرد میں تو یہ آ گیا, اور غیر مفرد کے اندر میں یہ دونوں آ جائے گا, جار مجرور اور ظرف. خیر انشاءاللہ یہ سب ایڈوانس باتیں بعد میں کبھی کریں گے, ابھی کہتے کرنے کی ضرورت نہیں. ابھی اتنا اگر آپ سمجھ گئے ہیں, خبر کے 3 اقسام تو کافی ہے. پھر بعد میں دیکھیں گے خبر کے 5 اقسام ہوتے ہیں, چوتھا پانچواں کیا ہے وہ سب انشاءاللہ بعد میں آئے گا. ٹھیک ہے, تو امید ہے یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے, اور پھر آگے بڑھتے ہیں. تو آج کا کلاس کی طرف آتے ہیں. مین جو لیسن 6 میں یہ کیا سبق نمبر 6 میں کیا سکھایا گیا, اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ حرف جر کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, حرف جر کر چکے ہیں, اور کون سا حرف جر ہم لوگ کیے ہیں, اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ. ٹھیک ہے, جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں فی, یہ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, اعلیٰ بھی کر چکے. سب کا الگ الگ معنی ہے. فی کا مطلب میں, اعلیٰ کا مطلب پر, من کیے ہیں, سے الا کیے ہیں, طرف تک یا طرف, یہ معنی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تک بھی یا طرف بھی. آج کے کلاس میں ہم لوگ جو ہے لیسن 6 میں ایک نیا حرف جر آ رہا ہے. کون سا حرف جر آ رہا ہے, لی. لی, ٹھیک ہے, لی, لام کے نیچے کسرہ زیر, لی. ٹھیک ہے, یہ لی ہم لوگ کو سیکھنا ہے. یہ حرف جر ہے, اس کا مطلب مجرور کر دے گا. لی کے بعد جو اسم آئے گا وہ کیا ہو جائے گا, مجرور آئے گا. اور لی کا اپنا معنی بھی ہے. لی کا مطلب کیا ہوتا ہے, کے لیے. لی کا مطلب کیا ہوتا ہے, کے لیے. ٹھیک ہے, لی کا مطلب کے لیے, اور لی کا مطلب کا اور کی بھی ہو سکتا ہے. کے لیے بھی ہو سکتا ہے, اور کا کی انگلش میں فار ہو سکتا ہے, یا بلانگس ٹو, یہ معنی آ سکتا ہے لی کا. سمجھ گئے, یہ لی کیا ہے, حرف جر. اور بھی حرف جر عربی میں ہے. آج کے کلاس میں ہم لوگ یہ جو نیا اس سبق میں یہ نیا حرف جر کون سا آ رہا ہے, لی. ٹھیک ہے, تو
اور بھی حرف جر آئے گا، تھوڑا تھوڑا کر کے حرف جر آتے رہے گا. ابھی بی ہم لوگ نہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بی آتا ہے، بی بھی حرف جر ہے. ٹھیک، انشاءاللہ سب آئے گا. ٹھیک ہے، بہت کچھ ابھی سیکھنا باقی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سے دعا کرتا ہے کہ ہم لوگ کے لیے سکھانا آسان کرے. کلاس ختم نہیں ہوا ہے، کلاس ابھی آگے باقی ہے. ٹھیک ہے، تو خیر اب دیکھتے. تو ہاں لی کا استعمال کیسے کرتے ہیں، ابھی لی کے اوپر زیادہ وضاحت نہیں کرے، شارٹ میں یہ آپ کو دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسکرین امید ہے کہ نظر آپ کو آ رہا ہوگا، ہے نا؟ اسکرین نظر آ رہا ہے، ویزیبل ہے. ٹھیک ہے، بہت کوئی ابھی جوائن کر رہے ہیں، 15-16 لوگ تھے اور سیکنڈ پارٹ میں لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، 20-21 ہو گئے. جو لوگ ابھی جوائن کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کوشش کیا بلکہ پہلے جوائن کیجیے. فرسٹ پارٹ، یہ سیکنڈ پارٹ چل رہا ہے. ٹھیک، اور کسی کا کلاس اگر مس ہو جا رہا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں، ریکارڈنگ ضرور دیکھ لیں. اور ریکارڈنگ ضرور دیکھیں. اگر ریکارڈنگ دیکھ یوٹیوب میں دیکھتے وقت اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو رہا ہے، سوال کرنا ہے کہیں پر، تو آپ میسج کر سکتے ہیں واٹس ایپ گروپ میں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ میسیج آپ کیجیے گا تو فوراً یا پھر ایک دو دن کے اندر آپ کو جواب ضرور مل جائے گا. چاہے آپ وائس میسیج کیجیے، چاہے آپ چیٹ پہ لکھیے. ٹھیک ہے، تو لیکن جس کا کلاس مس ہو رہا ہے وہ ضرور جو ہے، ہاں عشاء ٹائم ان پاکستان میں عشاء کا وقت ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کو جزائے خیر دے. تو جس کا اگر مس ہو جاتا ہے تو آپ لوگ کیا کریں گے، اس کو میک اپ کر لیں گے. ٹھیک ہے، یوٹیوب میں دیکھ کر کے. ٹھیک، تو اچھا لی کے بارے میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، لی کا استعمال کیسے ہو رہا ہے. مثلا سمجھ لیجیے ایک ٹیچر کلاس میں ہے اور وہ سب کو کاپیاں ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے، ایکسرسائز کاپی ہو یا کتاب ہو، سب کو وہ ایکسرسائز کاپی ہوم ورک شاگردوں نے سبمٹ کیا. تو ٹیچر کے پاس بہت ساری کاپیاں ہیں. ٹیچر کیا کر رہے ہیں، سب کو کاپی تقسیم کر رہے ہیں، یہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا. ٹھیک ہے، تو پہلی کاپی ٹیچر لیتے ہیں، کہتے ہیں ہاذا، یہ لی محمد، ہاذا لی محمد. سمجھ رہے ہیں، ہاذا لی محمد. سمجھ میں آئے؟ ٹیچر بہت ساری کاپیاں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں. اب کہتے ہیں پہلی کاپی کے بارے میں، ہاذا، ٹیچر کاپی لے کے کھڑے ہیں، کہتے ہیں ہاذا لی محمد. تو لی محمدن کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں، لی محمدن کیا ہے، اور لی محمدن کتنے الفاظ ہے، کتنا لفظ ہے، ایک ورڈ ہے، 2 ورڈ ہے، 3 ورڈ ہے، کتنا ورڈ ہے، کتنے کلمہ ہے، کتنا الفاظ ہے لی محمدن، کون بتائے گا؟ لی محمد 2 دو، محمد کے لیے. ہاں 2 لفظ ہے. ٹھیک ہے، 2 لفظ ہے. تو لی محمدن دو 2 This ورڈ ہے. book, محمد. sir, this book belongs to Muhammad. ہاں ٹھیک ہے، دس، صرف دس کہیں گے، صرف دو دس کہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بس یہ کہیں گے، ہاں کیونکہ بک لفظ یہاں پہ نہیں آ رہا ہے تو صرف دس، صرف یہ کہیں گے. تو ہاذا یعنی کہ یہ محمد کی ہے، کیا کہیں گے، یہ محمد کی ہے. ٹھیک ہے، دس از فار محمد. ٹھیک ہے، یہ فار بھی اب یہ 2 طریقے سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. ہاذا لی محمد کہہ سکتے ہیں یہ محمد کے لیے ہے، یا یہ محمد کی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یا تو کہہ سکتے ہیں یہ محمد کی ہے، یا تو کہہ سکتے ہیں محمد کے لیے ہے. یہ دونوں فرق ہوتا ہے نا. کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، کی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن دونوں میں میننگ میں فرق ہے، کے لیے اور کی. کے لیے کس کے لیے ہوتا ہے، فار، انگلش میں کیا کہیں گے اس کو، فار، دس از فار محمد. اور کی کو کیا کہیں گے انگلش میں، belongs to، ہے نا، دس belongs to محمد، دس از محمد's apostrophe s. سمجھ رہے ہیں؟ تو دونوں الگ الگ معنی ہیں. یہ محمد کی ہے الگ میننگ ہے، اور یہ محمد کے لیے ہے یہ الگ میننگ ہوگا. ٹھیک ہے، تو لی محمد یہاں پہ ہم لوگ کیا میننگ کریں گے، یہ محمد کی ہے یہ معنی کر کے چلیں گے، کیونکہ ٹیچر کلاس میں کاپی دے رہے ہیں تو یہ محمد کی ہے زیادہ مناسب ہوگا. یہ محمد کی ہے، یہ حامد کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن معنی میں کبھی کبھی سیم معنی بھی ہو سکتا ہے، کبھی کبھی معنی میں فرق بھی آ سکتا ہے، کے لیے اور کا اور کی کہہ کر کے. ٹھیک ہے، تو لی جب بھی آتا تو میننگ کیا ہو سکتا ہے، کے لیے ہو سکتا ہے، کا ہو سکتا ہے، یا کی ہو سکتا ہے. انگلش میں فار ہو سکتا ہے یا belongs to ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہاذا لی محمد، دس belongs to محمد، یا دس از محمد. یا اگر کے لیے کا مان لے تو کیا ہو جائے گا، یہ محمد کے لیے ہے. ٹھیک ہے، دس از فار محمد. یا کہیں گے belongs to کا میننگ لیں گے تو کیا ہو جائے گا، دس، یہ محمد کی ہے، یعنی یہ کاپی کس کی ہے،
یہ محمد کی ہے, this is for محمد یا this is محمد's. وہذا لحامد, اور ہوا آ گیا, اور وہذا لحامد, اور یہ حامد کی ہے. وہذا لخالد, اور یہ خالد کی ہے. ٹھیک ہے, تو سمجھ میں آ گیا نا. تو کے لیے یا کا اور کی اس طرح کا معنی آ سکتا ہے, کانٹیکسٹ سچویشن کے حساب سے, سیاق و سباق کے حساب سے معنی سمجھ میں آئے گا کہ کے لیے ترجمہ کریں گے یا کا اور کی ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھ رہے ہیں. تو اب پھر سے واپس آ رہے ہیں. یہ مضاف مضاف الیہ جیسا لگ رہا ہے. ایک اسٹوڈنٹ کہہ رہی ہیں مضاف مضاف الیہ جیسا لگ رہا ہوگا کیونکہ یہ مجرور کر دے رہا ہے نا, لیکن یہ لی کیا ہے, حرف جر ہے. تو حرف جر کو مضاف نہیں کہہ سکتے. مضاف جو ہوتا ہے ہمیشہ اسم, مضاف ہمیشہ کیا ہوگا, اسم میں مضاف بنتا ہے. حرف جر مضاف نہیں بنتا, حرف مضاف نہیں بنتا, ہمیشہ اسم مضاف بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو لی محمدن دو الفاظ ہے, دو لفظ ہے نا. پہلا کیا ہے, یہ لی, اور دوسرا کیا ہے, محمدن. پہلا کیا ہے, لی, اور دوسرا کیا ہے, محمدن. اور لی محمدن ملا کے کیا کہہ سکتے ہیں, لی محمدن ملا کے کیا بنتا ہے, یہ معنی کے اعتبار سے نہیں, گرامر کے اعتبار سے لی محمدن کیا بنا پھر, لی حرف جر ہے اور محمدن اسم مجرور ہے. تو گرامر کے حساب سے کیا بنے گا, یہ جار مجرور. ہاں, جار مجرور. بہت اچھا, بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے, لی محمدن یہ جار مجرور ہے, یہ جار مجرور ہے. لی محمدن دو لفظ ہے. ٹھیک ہے, پہلا کیا ہے لی اور دوسرا کیا ہے محمدن, تو ملا کر کے کیا ہو گیا, یہ جار مجرور. ٹھیک ہے, جار مجرور. جار یعنی کہ یہ پہلا حرف جر, اور محمدن یعنی کہ اسم مجرور. تو سمجھ میں آ گیا, مضاف مضاف الیہ نہیں, یہ کیا ہے, جار مجرور. مضاف مضاف الیہ میں دونوں اسم ہوتا ہے, اور جار مجرور میں کیا ہوتا ہے, پہلا حرف ہوتا ہے, جیسے کہ لی حرف ہے, اور دوسرا کیا ہوتا ہے, محمدن ہوتا ہے. تو ایک بہن پوچھ رہی تھی کہ مضاف مضاف الیہ جیسا لگ رہا ہے, تو امید ہے آپ کا یہ ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. کلیئر ہوا نا. ٹھیک ہے, یہ جار مجرور ہے. ٹھیک ہے, اور ایک بہن کہہ رہی ہیں کہ جار مجرور خبر. صحیح, تو یہ جار مجرور ہے, اور جار مجرور کیا بن کر کے آتا ہے, یاد ہے نا, ابھی کیے نا کچھ دیر پہلے, جار مجرور خبر بن کر آتا ہے, خبر بن کر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس جملے میں حاذا مبتدا ہے, اور خبر کہاں ہے, لی محمدن. یہ خبر کیسا خبر ہے, جار مجرور. لی محمدن خبر ہے, جار مجرور. سب میں خبر کیسا ہے, جار مجرور. یہ جار مجرور سب میں خبر ہے. اور مبتدا کہاں ہے, سب کا مبتدا کیا ہے, حاذا سب کا مبتدا ہے. لی علی, علی کی ہے, یہ کاپی علی. تو یہاں پہ یہ کاپی ترجمہ نہیں ہوگا, صرف کیا ہوگا, یہ محمد کی ہے, یہ حامد کی ہے, یہ فلاں کی ہے. ٹھیک ہے, کاپی ہم لوگ نہیں لا رہے ہیں, یا کتاب نہیں لا رہے ہیں نا. کتاب لاتے تو یہاں پہ الکتاب وغیرہ آ جاتا. تو یہاں پر کیونکہ کتاب وغیرہ کاپی وغیرہ کا نام نہیں لیا جا رہا, تو اس لیے صرف ترجمہ کیا ہوگا, دس از فار محمد, یا دس از محمد. ٹھیک ہے, دس بلانگس ٹو محمد. ٹھیک ہے, تو دس بک یا دس کاپی ایسا نہیں ہوگا. ویسے اردو میں یہ کاپی, یہ کتاب نہیں ہوگا, کیا ہوگا, یہ محمد کی ہے, یہ حامد کی ہے, یہ فلاں کی ہے. امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ ہم لوگ لی فرسٹ ٹائم سیکھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ ابھی تو آئے گا لی پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, لی ہمیشہ لی آ گیا ہے, تو یہ ہمارے لیے آیا ہے, تو ہمارا پیچھا آسانی سے نہیں چھوڑنے والا. ٹھیک ہے, اور لی کیا ہم لوگ لی ڈیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں کیا یہ جو لی جو ہے, نیا لی آیا, کیا ہم لوگ اس کو روزمرہ کی زندگی میں کیا یہ لی استعمال کرتے ہیں, کہاں استعمال کرتے ہیں؟ تو جو کہہ سکتے, جواب دے سکتا ہے, لی جو آیا ہے, کیا ہماری زندگیوں میں, کیا ہماری عبادات میں لی کا دخل ہے, لی استعمال ہوتا ہے کیا, کیسے استعمال ہوتا ہے, کہاں استعمال ہوتا ہے لی, کون سی عبادت میں لی ہم یوز کرتے ہیں؟ الحمدللہ. ہاں, الحمدللہ, صحیح. ہاں, بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے, سمی الحمدللہ اللہ, میں صحیح, سمی اللہ لیمن. ہاں صحیح, بہت اچھا, سمیع اللہ لیمن. ہاں, لیمن بھی آنے والا ہے. تو یہ ہم لوگ روزمرہ ڈیلی عبادات میں استعمال کرتے ہیں, بلکہ استعمال نہیں کرے تو نماز نہیں ہوگی. الحمدللہ رب العالمین. کوئی سورہ فاتحہ اگر نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سورہ فاتحہ پڑھنا سب کے لیے لازمن ہے, چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو. تو یہ پڑھنا, لی پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے. الحمدللہ, تو للہ میں دیکھ رہے لفظ اللہ ہے,
اللہ لفظ الجلالہ، لی آنے سے کیا ہو گیا للہ، اللہ سے کیا ہو گیا للہ، اللہ کے لیے ہے. الحمدللہ، حمد جو ہے حمد اللہ کے لیے، ٹھیک ہے. آل پریز بلانگس ٹو اللہ. ٹھیک ہے. حمد کی تفسیر ہے، حمد کس کو کہتے ہیں؟ ایسے تو لغوی ترجمہ کر دیے تعریف، ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے تفسیر ہے، بہت خوبصورت تفسیر ہے. کبھی موقع ملے تو آپ لوگ ضرور دیکھیں. ٹھیک ہے. تفسیر یہ الحمدللہ کی، الحمدللہ کا الحمد کا معنی کیا ہوتا ہے، یا کبھی موقع ہمیں ملے گا تو انشاءاللہ کبھی تفسیر بیان کرنے کا موقع ملے گا تو تفسیر آپ کو بتائیں گے کہ الحمد کا معنی کیا ہوتا ہے، لیکن وہ پھر انشاءاللہ بعد میں کبھی. تو اور بھی کچھ جواب آ رہا ہے للہ ما فی السماوات والارض. صحیح، للہ میں بھی وہی ہے، للہ ہی ہے، لی حرف جر ہے. ٹھیک ہے. تو اور بھی آئے گا اس طریقے سے ہے. تو یہ لی سمجھ میں آ گیا آپ کو. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کلاس کا آخری حصہ جو ہے اب مشق میں جاتے ہیں، جو چیپٹر میں جاتے ہیں، چیپٹر نمبر 6. ٹھیک ہے. یہ جو فائل ہمارا چل رہا ہے اس کو فائل کو بند کرتے ہیں اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں نیکسٹ جو ہے وہ ہم لوگ بک ہے اس کو کھولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نیا پی ڈی ایف وہ شیئر کر رہے ہیں. ٹھیک. امید ہے کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ پی ڈی ایف فائل. ٹھیک ہے. پھر سے دوہرا دیتے ہیں، جن کا کلاس چھوٹ رہا ہے وہ ضرور جو ہے میک اپ کر لیں، یوٹیوب میں ویڈیو ضرور دیکھیں، مس نہیں کرے. کلاس اگر آ جائے تو کل ہی ویڈیو آپ دیکھ لیں، لیٹ نہیں کیجیے. ٹھیک ہے. سوال ہو تو ضرور کلاس میں آپ کر سکتے ہیں، گروپ میں آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. الدرس السادس، 6th لیسن، چھٹا سبق. ٹھیک ہے. چھٹا سبق، اس میں کیا ہم لوگ سیکھ رہے ہیں حاضی. حاضی تو ہم لوگ جان چکے ہیں، حاضہ کا مؤنث کیا ہے حاضی، حاضی حاضہ کا کیا ہے مؤنث ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم لوگ جان رہے ہیں، یہ جو فوٹو دیا ہوا ہے دو بچہ دو بچی کا. ٹھیک ہے. تو پہلا بھی دیا ہوا ہے کہ حاضہ ابن حامد وہادہ بنت یاسر. اچھا، اس کو پڑھیں گے کیسا، کون بتائے؟ اگر اس کو ملا کے پڑھنا تو کیسے پڑھیں گے ہم لوگ؟ ہاذا ابن پڑھیں گے یا کچھ اور طریقے سے؟ ہاں زبن، صحیح. ہاں زبن حامد، صحیح، بہت اچھا، بارک اللہ فیکم. ہاں زبن حامد ملا کے پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں حمزۃ الوصل ہے. اگر یہ شروع میں آتا شروع میں آتا تو ہم پڑھتے ہیں اس کو کسرہ دے کے پڑھتے ہیں ابن. لیکن اگر یہ شروع میں نہ آئے، شروع کے علاوہ کہیں بھی آ جائے تو یہ وصل کر دیتے، اس کو ملا دیتے. لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے. تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ ہاں زبن. ٹھیک ہے. تو حاضہ مطلب ہو گیا یہ، اور اور اس کو توڑ کے اگر پڑھے ابن حامد مطلب کیا ہوگا، کیا ترجمہ ہوگا ابن حامد؟ ابن مطلب بیٹا، حامد کا بیٹا. صحیح. ٹھیک ہے. حامد یہ مضاف الیہ ہے کہ نہیں؟ یہ مضاف الیہ ہے. ابن حامد کیا ہے؟ مضاف الیہ. تو یہ ایک سینٹنس ہے، حاذا ابن حامد، یہ حامد کا بیٹا ہے. ٹھیک. اس جملے میں یہ ابن حامدین والا پارٹ جو ہے نا یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. اگر ہمیں ڈیٹیل جاننا ہو ہم کہیں گے کہ حاذا اس جملے میں مبتدا ہے اور خبر جو ہے یہ ابن ہے. خبر کیا ہے؟ ابن خبر ہے، اور ابن مضاف بھی ہے، اور حامدین کیا ہے؟ مضاف الیہ. حامدین جو بچ گیا اس کو کیا کہیں گے؟ مضاف الیہ کہیں گے. تو حاذا ہو گیا مبتدا، ابن ہو گیا خبر، اور حامدین ہو گیا کیا؟ اور ابن مضاف بھی، حامدین مضاف الیہ. پہلے بتا دیجیے معنوی اعتبار سے، یہ بتا دیتے پھر سے، معنوی اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے تو خبر ہونا چاہیے کیا؟ پورا ملا کے ابن حامدین. ٹھیک ہے. یہ حامد کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے. لیکن عربی قاعدے کے حساب سے عرب والے صرف خبر کس کو مانتے ہیں؟ ابن کو مانتے ہیں. صرف مضاف والے حصے کو خبر میں لیتے ہیں، مضاف علیہ کو خبر میں نہیں لیتے. لیکن انڈیا پاکستان کے طرز میں، انڈیا پاکستان میں جو سکھایا جاتا ہے اس میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، دونوں کو خبر لے کے چلتے ہیں. مضاف الیہ ملا کر کے خبر ہے، لیکن عرب والے ایسا نہیں کرتے ہیں، تو یہ غلط ہوئے گا. عرب والے کیا کرتے ہیں؟ صرف مضاف کو خبر مانتے ہیں، اور یہی صحیح ہے. کیونکہ خبر اگر ون ورڈ ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ نارملی وہ مرفوع ہوتا ہے. تو مرفوع ہے ون ورڈ خبر، یہ مرفوع ہے. ٹھیک ہے. تو صرف یہ خبر کہلائے گا. خیر، حاذا ابن حامدین کو پڑھیں گے کیسے؟ حاذا ابن حامدین، یہ مبتدا ہو گیا ابن حامدین، ابن کیا ہو گیا؟ خبر ہو گیا.
اور مضاف الیہ کے ساتھ معنی کیا دے گا؟ حامد کا بیٹا. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ حامد کا بیٹا ہے. اور اس کے بعد ایک اور جملہ آ رہا ہے اور واو کیا کر رہا ہے؟ بیچ میں دونوں جملہ کو کیا کر رہا ہے؟ جوڑ رہا ہے، کنجنکشن، کنیکٹ کر رہا ہے. یہ حامد کا بیٹا ہے اور کیا ہے؟ اور حاذہ بنت یاسر. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وحاذہ بنت یاسر. تو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ حاذہ اور یہ یاسر کی یاسر بیٹی. بنتی. اور یہ جی بولیے. اور یہ یاسر کی بیٹی ہے. ہاں اور یہ یاسر کی بیٹی ہے. بہت اچھا. یاسر کی بیٹی. ہاں بنت مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈاٹر، گرل یا ڈاٹر، لڑکی یا بیٹا، بیٹی دونوں معنی کر سکتے ہیں. تو بنتو یہاں پہ مانے بیٹی. یہ یاسر کی بیٹی ہے. تو حاذی میں یہ مبتدا ہے اور بنتو کیا ہے؟ خبر ہے، مضاف ہے. یاسر مضاف الیہ. بنتو یاسر بھی یہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے. یاسر کی بیٹی اور میرا کے کیا معنی ہو رہا ہے؟ یہ یاسر کی بیٹی ہے. تو یہ حامد کا بیٹا ہے اور یہ یاسر کی بیٹی ہے. تو یہ حامد کا بیٹا ہے اور یہ یاسر کی بیٹی. ٹھیک ہے. یہ کتابوں میں فوٹو بنانا صحیح نہیں میرے خیال سے. کتابوں میں فوٹو کو سر کو ہٹا دینا چاہیے. ٹھیک ہے. سر ہٹا کے آنا چاہیے. یا تو سر کو ہٹا دیں، گردن ہٹا دیں، یا تو اس کو بلر کر دیں. یہ مناسب ہے. ٹھیک ہے نا. ایسا ہونا ہے. فوٹو ڈائریکٹ نہیں آنا چاہیے. تو اچھا ہاں ایک لکھ رہے ہیں ایک بھائی یوٹیوب کا لنک بھیجے. ہاں جی وہ کلاس کے بعد انشاءاللہ یوٹیوب کا لنک گروپ میں بھیج دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا تو آگے دیکھتے ہیں کیا. یہ تو ہو گیا. اچھا اب دیکھیے کتاب میں کیونکہ حامد کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور یاسر کی بیٹی بیٹھی ہوئی کھڑی ہے. اب اس حساب سے آ رہا ہے ایک اور جملہ کیا؟ ابن حامدن، حامد کا بیٹا، جالسن بیٹھا ہے. یعنی کہ سن آف حامد از سٹنگ. واو مانے اور بنت یاسرن، یاسر کی بیٹی کیا ہے؟ واقفتن بیٹھی ہے. اور یاسر کی بیٹی کیا ہے؟ بیٹھی ہے. اور ڈاٹر آف یاسر از سٹنگ. اچھا اس جملے میں اگر آپ فوکس کریں تو حامد کا بیٹا بیٹھا ہے. ٹھیک ہے. اور یاسر کی بیٹی کیا ہے؟ کھڑی ہے. کیا فرق؟ یہ خبر ہے نا. دونوں جملے میں یہ خبر ہے. ٹھیک ہے. جالسن خبر ہے، واقفتن خبر ہے. مبتدا کہاں ہے؟ یہ مبتدا ہے. یہ دو جملہ واو جوڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو دو سینٹینس ہے، ایک اس طرف میں ایک اس طرف میں. تو بنت یاسرن واقفتن اور ابن حامدن جالسن، دونوں خبر میں کیا فرق ہے؟ تو یہ بھی خبر ہے، یہ بھی خبر ہے. تو دونوں خبر میں کیا فرق آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیا فرق ہے دونوں خبر میں؟ ہاں جواب آ رہا ہے جینڈر کا فرق ہے. بہت اچھا. ہاں اور بتائیے. جینڈر کا فرق ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں گولتا کو لایا گیا ہے سیکنڈ خبر میں. ٹھیک ہے. جو سیکنڈ خبر ہے بنتو یاسرن، یاسر کی بیٹی کیا ہے؟ واقفتن. گولتا کو اس لیے لایا گیا ہے کیونکہ مبتدا مؤنث ہے. مبتدا کیا ہے؟ بنتو مؤنث ہے مبتدا. یہاں پہ جالسن میں گولتا کو لایا گیا ہے. کیا گولتا کو جالسن میں نہیں لایا گیا ہے کیونکہ مبتدا کیا ہے؟ مذکر ہے. تو دیکھیں مبتدا خبر کا مطابقت اگریمنٹ میچ کرتا ہے، اس حساب سے آنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. بنتو کے وجہ سے وہ واقفتن گولتا آ گیا مؤنث ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. یہ کلیئر سمجھ میں آیا نا؟ ٹھیک ہے. یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد دیکھیں من حاذہ. اب سوال ہو رہا ہے یہاں پہ، یہ کچھ فوٹو بنا ہوا ہے اس کے حساب سے سوال کیا جا رہا ہے. من حاذہ، من حاذہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ کون ہے؟ من مطلب یاد ہے نا آپ کو؟ کون کے لیے ہوتا ہے. اور کیا کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ما حاذہ مطلب کیا ہوگا؟ یہ کیا ہے. اور من حاذہ مطلب یہ کون ہے. تو من کون کے لیے آتا ہے. ہاں من حاذہ مطلب ہو از دس. ہو از دس سے مراد کیا؟ ہو از دس فیمیل، مطلب یہ فیمیل، یہ مؤنث کون ہے. ٹھیک ہے. من حاذہ. اب جواب آ رہا ہے حاذہ. یہ سینٹنس آیا حاذہ اخت المہندسی. حاذہ اخت المہندسی. اس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے اس لیڈی کے بارے میں کہ حاذہ یہ کون ہے. تو جواب آ رہا ہے حاذہ یہ اخت المہندسی. اخت المہندسی کیا ہے؟ کوئی پوچھے گا آپ سے اخت المہندسی کیا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اخت مضاف المہندسی کیا؟ مضاف
बहुत अच्छा, मुदाफ मुदाफ इलैहि, सही, मुदाफ मुदाफ इलैहि, ठीक है। और अगर कोई ये मुदाफ मुदाफ इलैहि क्लियर कट हो गया, उख्तु मुदाफ है और मुहंदिसी क्या है, मुदाफ इलैहि, ठीक है। अच्छा, अगर कोई पूछेगा माने क्या है इसका, उख्तुल मुहंदिसी का मीनिंग क्या है, माने के एतबार से क्या है? ये इंजीनियर की बेटी है। सिस्टर और सिस्टर हाँ, सिस्टर ऑफ ऑफ इंजीनियर, इंजीनियर। बहुत अच्छा, इंजीनियर की बेटी है, ठीक है। हेडमास्टर नहीं, हेडमास्टर नहीं, मुहंदिस का मतलब होता है इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर। और मुदीर का मतलब होता है क्या, हेडमास्टर, मुदीर का मतलब हेडमास्टर होता है, ठीक है। उख्तुल मुहंदिसी, ये इंजीनियर की बेटी है, ये इंजीनियर की बहन है, सॉरी, उख्तु मतलब बहन। तो हाज़िही उख्तुल मुहंदिसी, हाज़िही उख्तुल मुहंदिसी, ये एक सेंटेंस है जिसमें हाज़िही मुब्तदा है और उख्तु क्या है, खबर है, ठीक है ना। हाज़िही मुब्तदा है, उख्तु खबर है। तो आवाज़ आ रही है ना, कुछ मेरा नेट का प्रॉब्लम हो गया था एक सेकंड के लिए, आवाज़ आ रही है ना, क्लियर है, ये आवाज़ आ रही है, ठीक है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाज़िही मुब्तदा है, उख्तु क्या है, खबर है, और उख्तु मुदाफ भी है और मुहंदिसी क्या है, मुदाफ इलैहि है, ठीक है। तो समझ में आ गया, हाज़िही उख्तु। अगर ये तो उख्तु हाज़िही क्यों आया, क्योंकि खबर देख रहे हैं ना, ये मुअन्नस है, तो मुअन्नस मुब्तदा मुब्तदा खबर मैच करता है, मुज़क्कर मुज़क्कर मुअन्नस मुअन्नस, ठीक है, मुज़क्कर मुज़क्कर मुअन्नस मुअन्नस, ठीक है। तो अब सवाल एक, अब तो ये सवाल था ये कौन है, अब जवाब आ गया, ये मुहंदिस की बहन है, यानी मुहंदिस मतलब इंजीनियर, ये इंजीनियर की बहन है, ठीक है। अब एक और सवाल आ रहा है, अहिया ऐदन मुहंदिसतुन, अहिया ऐदन मुहंदिसतुन, कोई तर्जुमा कर सकता है इसका, अहिया ऐदन मुहंदिसतुन, क्या तर्जुमा होगा इसका? क्या ये भी इंजीनियर है? क्या वो भी इंजीनियर है? क्या ये भी इंजीनियर है? हाँ सही सही, क्या ये भी इंजीनियर है, सही, वो भी इंजीनियर है, ये भी सही कह सकते हैं, क्या वो भी इंजीनियर है, क्या ये भी इंजीनियर है, इज शी ऑल्सो एन इंजीनियर, ठीक है, इज शी टू या इज शी ऑल्सो एन इंजीनियर, क्या ये भी इंजीनियर है, यानी कि इसके तरफ इसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। अहिया ऐदन मुहंदिसतुन, ठीक, तो इसको समझना होगा, क्या ये सवाल के लिए आ रहा है, क्वेश्चन के लिए आ रहा है, इसको अगर हटा दें हम तो ये क्वेश्चन से हट जाता है, फिर माने क्या हो जाएगा, हिया माने शी, वो, और ऐदन मतलब ऑल्सो होता है, ठीक है, भी, इंग्लिश में ऑल्सो, ऐदन यानी कि ऑल्सो, ऐदन मंसूब आ रहा है, क्यों मंसूब आ रहा है ये बाद में करेंगे, अभी बताएंगे, ठीक है। ऐदन ये मंसूब आ रहा है, सिर्फ तर्जुमा जानिए इसका तर्जुमा, ऑल्सो भी, तो हिया मतलब शी, ऐदन मतलब ऑल्सो यानी कि वो भी, शी इज ऑल्सो क्या है, मुहंदिसतुन। अच्छा, ये जो है ना, ये हाँ ठीक है, हिया ऐदन शी इज ऑल्सो मुहंदिसतुन, शी इज ऑल्सो एन इंजीनियर, ये भी इंजीनियर है, हिया ऐदन मुहंदिसतुन, लेकिन ये सवाल है ना, क्योंकि क्वेश्चन ये सवाल है, ठीक है। तो सवाल है, तो सवाल हिया ऐदन मुहंदिसतुन मतलब हो गया ये भी इंजीनियर, हिया लगा दें, लगा देने से क्या हो जाएगा, सवाल बन जाएगा, क्या ये भी इंजीनियर क्या है। ये भी इंजीनियर है? हाँ, अब जवाब आ रहा है क्या, कि ला, नहीं, कौन है ये, ला, हिया तबीबतुन, डॉक्टर है, ये डॉक्टर है। हाँ ये डॉक्टर है, नहीं, ये नहीं, डॉक्टर है। नहीं ये डॉक्टर है, ठीक है, नो शी इज अ डॉक्टर, ठीक है, नो शी इज अ डॉक्टर, वही डॉक्टर नहीं, नो ये डॉक्टर है, ठीक है। ये ला क्या है, ला क्या है, ला हरफु जवाब है, नाम मतलब होता है हाँ, ला मतलब होता है क्या, ना, यस और नो, ये मतलब होगा नो शी इज अ डॉक्टर, नहीं वो डॉक्टर है, फीमेल डॉक्टर, ठीक है, फीमेल डॉक्टर, तबीब, तबीबतुन, हाँ, बोलता अगर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तबीबुन, मेल डॉक्टर नहीं, तबीबतुन। और हिया क्यों आया, क्योंकि वो फीमेल के बारे में सवाल है, मुब्तदा खबर मैच करता है आपस में, मुब्तदा मुअन्नस है, हिया मुअन्नस, तो मुब्तदा खबर भी क्या हो रहा है, मुअन्नस। अगर तबीबतुन सिर्फ कहते, अगर क्या कहते तबीबुन, हिया तबीबुन, बोलता लेते ही नहीं तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। अगर बोलता जो है ना इसको देते ही नहीं तो क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है, हिया तबीबुन गलत है, हुआ तबीबुन होता है, हिया आने से तबीबतुन ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, नीचे क्या है देखते हैं, सय्यारतु मन हाज़िही, ठीक है,
कि क्या पढ़ेंगे, सय्यारतु मन हाज़िही। क्या तर्जमा होगा इसका, सय्यारतु मन हाज़िही का? किसकी गाड़ी गाड़ी? किसकी है? ये किसकी गाड़ी है? ये किसकी गाड़ी है? अच्छा, ये किसकी गाड़ी, हाँ ये भी हो सकता है तर्जमा, ठीक है। लेकिन ये गाड़ी किसकी है ये तर्जमा नहीं है, याद रखिए। हाँ, ये कार किसकी है ये तर्जमा सही नहीं होगा, फर्क होता है कहने से। ये कार किसकी है और किसकी गाड़ी है ये, ठीक है ना। तो इसका तर्जमा क्या होगा, सही तर्जमा अब वो ये है, अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो सही तर्जमा निकालने के लिए, सय्यारतु मन, सय्यारतु मन, सय्यारतु मन क्या है ग्रामर के हिसाब से, ये आपको सबसे पहले निकालना है। सय्यारतु मन क्या है ग्रामर के कायदे के एतबार से? सय्यारतु मन, व्हाट इज सय्यारतु मन? ग्रामर के हिसाब से सय्यारतु मन क्या है? सय्यारा मतलब होता है गाड़ी, मन मतलब होता है कौन। लेकिन ग्रामर के एतबार से अगर कोई कहेगा कि सय्यारतुन मन मिला करके क्या है, क्या क्या कहेंगे हम लोग? सय्यारतु मन मिला के क्या कहेंगे? हाँ, जवाब एक आ रहा है क्या, मुदाफ मुदाफ इलैहि। बहुत अच्छा, गुड। सय्यारतु मन मुदाफ मुदाफ इलैहि है। सय्यारतु मन क्या है, मुदाफ मुदाफ इलैहि। हाँ, सय्यारतु मन ये मुदाफ मुदाफ इलैहि, ठीक है। तो सय्यारतु में तनवीन नहीं है, एक दम्मा पढ़, इसका मतलब ही समझ में आ रहा है। अलिफ लाम भी नहीं है और तनवीन भी नहीं, इसका मतलब जरूर इसका निस्बत हो रहा है। और किसके तरफ निस्बत हो रहा है? मन के तरफ। तो मन गिरा नहीं, मुदाफ इलैहि क्या होता है, मजरूर हो जाता है ना, तो मन मनी नहीं हो रहा है, मन मन ही रह रहा है। क्यों? क्योंकि मन मबनी है। मन क्या है, फिक्स्ड इसम है। तो अरबी में ऐसा बहुत सारा इसम होता है जो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, वो उसका अपना हालत शक्ल को चेंज नहीं करता है, तो लिहाजा उसका ये हरकत गया नहीं, कुछ हरकत उसमें नहीं हुआ। तो सय्यारतु मन मतलब ये क्या है, ये मुदाफ मुदाफ अलैहि। अब कोई कहेगा कि मजरूर होता है, तो बता दिया आपको ये फिक्स्ड है, मजरूर समझेंगे, लेकिन वो मजरूर अपने आप को दिखा नहीं रहा है, कसरा दिखा नहीं रहा है, क्योंकि वो फिक्स्ड है, इसको अपना शक्ल को बदलता नहीं। और माने फिर क्या होगा इसका कि क्योंकि मुदाफ मुदाफ अलैहि में माने क्या होता है, का और की का। तो मन का मतलब होता है क्या, कौन, हु, कौन, ठीक है। तो और का और की का माने आता, तो क्या तर्जमा होगा, कौन की गाड़ी। क्या तर्जमा हो रहा है, कौन की गाड़ी, ठीक है। जैसे सय्यारतु हामिदिन, हामिद की गाड़ी, तो मन की गाड़ी, यानी कि क्या होगा यहाँ पे आवाज आ रही है ना, फिर से नेट एक सेकंड के लिए शायद चला गया। तो सय्यारतु मन मतलब होता है कौन, तो कौन की गाड़ी, ऐसा तो उर्दू में कहते नहीं, बल्कि क्या कहेंगे, किसकी गाड़ी, ठीक है। कौन की गाड़ी का क्या कहेंगे, किसकी गाड़ी। इंग्लिश में क्या कहेंगे, कार ऑफ हुम, ठीक है, कार ऑफ हुम, यानी कि हुज कार, कार ऑफ हु, कार ऑफ हु कहेंगे, कार ऑफ हु। तो क्या होगा फिर ये, हुज कार, इंग्लिश में क्या कहलाएगा ये, हुज कार, किसकी गाड़ी। समझ रहे हैं? तो सय्यारतु मन मतलब क्या हो जा रहा है, कौन की गाड़ी, किसकी गाड़ी। इस तरीके से बैतु मन, किसका घर, ठीक है। किताबु मन, किसकी किताब। इस तरह के अल्फाज जब आते हैं ना, तो ये माने होता है इसका, किसकी किताब, ठीक है। बैतु मन, किसका घर। कलम मन, किसका कलम, ठीक है। तो सय्यारतु मन मतलब क्या हो रहा है, किसकी गाड़ी। अब आगे क्या आ रहा है, हाजी ही, तो क्या तर्जमा होगा, किसकी गाड़ी है ये। या उसको फ्लिप भी कर सकते हैं, हाजा को पहले ला सकते हैं, माने माने हाजा को पहले ला रहे हैं मानवीय एतबार से, ठीक, कि किसकी गाड़ी है ये। हाजा तो बाद में ही आएगा यहाँ, ठीक है। लेकिन उर्दू में कह सकते हैं ये किसकी गाड़ी है, ठीक है। और जो है ऐसे भी कह सकते हैं किसकी गाड़ी है ये। तो खैर बताना मकसद है कि तर्जमा ऐसे होगा, कौन की गाड़ी आना ज़रूरी है, यानी कि किसकी गाड़ी, ये आपके तर्जमे में आना ज़रूरी है। क्योंकि मुदाफ मुदाफ अलैहि से ये समझ में आ रहा है कि ये किसकी गाड़ी आना चाहिए तर्जमा में। अब किसकी गाड़ी आ गया तो बचा क्या ये, तो क्या तर्जमा करेंगे, किसकी गाड़ी है ये। इंग्लिश में क्या होना चाहिए, हुज कार इज दिस, ठीक है, हुज कार इज दिस। तो तर्जमा ये नहीं होगा कि ये गाड़ी किसकी है, ये तर्जमा है ही नहीं इसका। ये गाड़ी किसकी है, इसके लिए अलग से अरबी में अलग अलग लफ्ज आता है। ये गाड़ी किसकी है, ये हम लोग 2 चैप्टर बाद सीखेंगे। लेकिन तर्जमा सही क्या होगा, किसकी गाड़ी, कौन की गाड़ी, यानी कि
کس کی گاڑی، کون کی نہیں کہیں گے، کس کی کہیں گے، کس کی گاڑی یہ، یعنی کس کی گاڑی ہے یہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ امید ہے کہ یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے، اب جواب آ رہا ہے ہاذی، یہ سیارۃ المدیر، یہ مدیر کی گاڑی ہے. ہاذی یہ مبتدا، گاڑی پرنسپل کی ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ گاڑی نہیں کہیں گے ترجمہ میں، ہاں صرف کہیں گے یہ پرنسپل کی گاڑی ہے یا ہیڈ ماسٹر کی گاڑی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ گاڑی نہیں ترجمہ میں آنا چاہیے. صرف کیا آئے گا ترجمہ میں، یہ. اچھا یہ کیا، یہ ہیڈ ماسٹر کی گاڑی ہے. ٹھیک ہے، کلیئر، سمجھ میں آ رہا ہے نا. ایک بچہ بھی کلاس کرا ہمارے ساتھ میں، مدبر، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، چھوٹا بچہ ہے لیکن بہت کچھ جانتا ہے، بارک اللہ فیک، اللہ اس کے علم میں عمل میں اضافہ کرے. تو آمین. تو ہاذی سیارۃ المدیر، یہ مدیر کی گاڑی ہے. تو یہ گاڑی مدیر کی ہے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ گاڑی نہیں کہہ رہے ہیں، یہ مدیر کی گاڑی ہے، یعنی کہ یہ مبتدا ہو گیا. اب خبر لائیے، کیا سیارۃ خبر ہے، سیارۃ مضاف بھی ہے، اور المدیری کیا ہے، مضاف الیہ ہے. تو ہاذی سیارۃ المدیر، یہ مدیر کی گاڑی ہے، یہ ہیڈ ماسٹر کی گاڑی ہے. یہ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو وقت ہمارا 2-3 منٹ بچا ہے بس، تو ختم ہونے والا ہے. تو پورا تو کرا نہیں پائیں گے آج، ایسے کرانے کا تھا پورا لیکن کرا نہیں پائے. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں نیکسٹ چیپٹر میں، نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ کرانے کی کوشش کریں گے، یا آپ کو ایک ویڈیو میں ہم ڈال کے دے دیں گے یہ پورا چیپٹر. تو وہ ویڈیو آپ لوگ گھر میں دیکھ لیجیے گا تاکہ ویسٹ ہمارا نہ ہو. تو نیکسٹ کلاس جب ہم ملیں گے ہم لوگ، تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس ہم لوگ چیپٹر 7 اسٹارٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہم ویڈیو بنا کے دے دیں، آپ گھر میں یہ چیپٹر کو آپ دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، ویڈیو کے شکل میں ہم آپ کو پڑھا دیں گے اس کو. گھر میں جو بچا ہوا جو پیجز ہے اس کا، وہ آپ گھر میں دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ کرے، ہو سکتا ہے یہ نہ بھی کرے، ہو سکتا ہے ڈائریکٹ کلاس میں پڑھے، لیکن بہتر ہے کہ اس کو ویڈیو بنا کے دے دیں گے تو انشاءاللہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، تو کچھ 4-5 پیج بچا رہے گی، یہ ایک پیج ہے، اس طریقے سے ایسا پیج بہت سارا بچا رہے گی. ٹھیک ہے، یہ سب ایزی ہے، ہم لوگ کر چکے ہیں قاعدہ. اس جو رولس ہے نا، جو چیپٹر میں رولس آ رہا ہے، یہ سب رول ہم لوگ کر چکے ہیں الحمدللہ. بس اب رول کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یہ سب بہت ایزی تمرین ہے، مشق آپ آرام سے کر سکتے ہیں. یہ تو مشق ہم لوگ کر چکے تھے، یہ والا 3 نمبر ہم لوگ ایکسرسائز کر چکے ہیں، 4 نمبر بھی ایکسرسائز کر چکے ہیں، اور بعد میں بچتا ہے کہ یہ 5 نمبر. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس کو ہم ویڈیو بنا کر کے اس چیپٹر کو آپ کو دے دیں گے، وہ آپ گھر میں دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، تو 1 منٹ ہے ہمارے پاس میں، 1-1.5 منٹ. تو اگر آپ کسی کا سوال ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں 1 منٹ میں، 1-1.5 منٹ میں سوال. کسی کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کلاس جن کا چھوٹ رہا ہے نا، وہ ضرور آپ لوگ یوٹیوب میں میک اپ کر لیجیے گا. اگر کسی کا کوئی سوال ہے آج کے کلاس کے متعلق تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی بھی سوال کسی کا ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سوال کسی کا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں نوٹس انشاءاللہ شیئر کر دیں گے 1 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ. امید ہے. اور کوئی کسی کا سوال ہے تو آپ لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں، اور سوال اگر بعد میں ذہن میں آئے تو گروپ میں آپ لوگ کر لیجیے گا. ٹھیک، ٹھیک ہے. تو سوال امید ہے کہ نہیں ہے انشاءاللہ. سمجھ اس کا ٹھیک ہے، اس کا نوٹس بھی آتا ہے نا، لیسن 6 نا. آپ لوگ کے پاس میں کتاب ضرور ہوگی. ہر کتاب کا کیا ہوتا ہے، نوٹس ہوتا ہے. ہر چیپٹر کا کیا ہوتا ہے، نوٹس ہوتا ہے کتاب میں. اردو میں بھی نوٹس اویلیبل ہے، انگلش میں بھی نوٹس اویلیبل ہے. تو آپ لوگ کیا کیجیے گا، وہ نوٹس ضرور پڑھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کسی کا سوال آیا تو ابھی وقت بچا نہیں، ہمارا زوم کا ٹائم لمٹ ختم ہونے والا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو سوال گروپ میں یا پھر نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ کرنے کی کوشش ہم کریں گے. تو کلاس کو ختم کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ ہم لوگ عربی سیکھنا سکھانا آسان کرے، اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کرے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.